Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I hope all of you are doing great. I welcome to all of you on my YouTube channel Study Station. Ladies and gentlemen, as you know very well کہ پنجاب حکومت نے لاسٹ ایئر جتنے بھی انٹر اور میٹرو کی کلاسز تھی سب کا جو سلیبس تھا وہ رینیو کر دیا تھا مینس کہ چینج کر دیا تھا. سو فار دا سیک آف دس آئی تھاٹ کہ اب ہم جو سیریز کا آغاز کریں گے وہ ان کلاسز کا کریں گے. سو فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس 10th کلاس کے جو انگلش کے چیپٹرز ہیں ہم انشاءاللہ ان سب چیپٹرز کو باری باری ڈسکس کریں گے. سو فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس آور فرسٹ چیپٹر. سب سے جو پہلے ہم اپنا پہلا چیپٹر ڈسکس کریں گے وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. سلیبس کے لحاظ سے یہ جو چیپٹر ہے فرسٹ چیپٹر ہے اور یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے, بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے جی ورڈ ٹو ورڈ, اور جتنے بھی پیراگرافز اس چیپٹر کے اندر ہوں گے وہ سارے کے سارے ہم آج ہی انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آپ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں جی اس سبجیکٹ کا جو کہ بہت ہی خوبصورت ٹائٹل ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوشل ریفارمز فار دا رائٹس آف وومن, آرفنز اینڈ سلیوز. دس از دا ٹائٹل آف دا فرسٹ چیپٹر. یہ فرسٹ چیپٹر کا آپ کو ٹائٹل نظر آ رہا ہے. ہم سب سے پہلے اس ٹائٹل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں, پھر ہم انشاءاللہ اس کے پیراگرافز کی طرف آتے ہیں. جی ٹائٹل کیا ہے ہمارا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سوشل کا مطلب ہوتا ہے سماجی یا معاشی. ریفارمز اصلاحات, سماجی اصلاحات. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گئی سماجی اصلاحات. اصلاحات کیا ہوتا ہے؟ اصلاحات کہتے ہیں اصلاح سے. ایسی چیز جس کی درستگی کی گئی ہو, جس کو ٹھیک کیا گیا ہو, وہ ہوتی ہے اصلاح کرنا. فار ایگزامپل معاشرے کے اندر اگر کسی چیز کے اندر بگاڑ آیا ہوا ہے, آپ اس چیز کی اصلاح کر رہے ہیں, اٹ مینس یو آر ریفارمنگ دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے جی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو معاشرہ تھا وہ بگڑا ہوا تھا, وہ اپنی اوریجنل حالت میں موجود نہ تھا. سویلائزیشن تباہ ہو چکی تھی, ہر ایک چیز تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی تھی. تو اس موقع پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اصلاحات کی. جو انہوں نے اصلاحات کی وہ تو بہت زیادہ کی. بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ اکارڈنگ ٹو دس چیپٹر, تو اس کے اندر ہم 3 طرح کی اصلاحات دیکھیں گے. رائٹس آف وومن, جو اصلاح کی گئی تھی وہ رائٹس میں کی گئی تھی. رائٹس کہتے ہیں حقوق, حقوق کے بارے میں وہ اصلاحات کی گئی تھی. اٹ مینس کہ اس چیپٹر کے اندر جو ہم دیکھیں گے وہ دیکھیں گے حقوق کے بارے میں کہ کس کس انسان کا کس کس چیز میں کتنا کتنا حق ہے. سو فرسٹ ون وی ول ڈسکس اباؤٹ دا رائٹس آف وومن. خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے. معاشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کی اصلاح کی اس میں سب سے پہلے جو اصلاح کی وہ خواتین کے حقوق کی اصلاح کی. نمبر 2 آرفنز, یتیموں کے حقوق کی اصلاح کی گئی. اینڈ نمبر 3 وی ہیو سلیوز, اور غلاموں کے حقوق کی اصلاح کی گئی. اب آپ ان 3 چیزوں کو دیکھیں, 3 لوگوں کو دیکھیں, عورتوں کو, غلاموں کو اور یتیموں کو. معاشرے کے اندر اگر ان کا مقام دیکھا جائے تو ان کا مقام وہ نہیں ہوتا جو ان کو ملنا چاہیے. ہر ایک بندہ ان کی بے عزتی کرتا رہتا ہے, ہر ایک بندہ ان کو کم تر نگاہ سے دیکھتا ہے, ہر ایک بندہ ان کو ذلیل کرتا رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کے قوانین, ان کے حقوق قرار دے دی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو عرب کا معاشرہ تھا اس کے اندر ان 3 لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی جاتی تھی, ظلم کیا جاتا تھا. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رائٹس مقرر کی. وہ رائٹس کون کون سے ہیں؟ لیٹس سی ان دس چیپٹر. اگر آپ اس چیپٹر کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو اپنے اپنے حقوق کا بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کا حق کن چیزوں پہ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. سو لیٹس ڈسکس اباؤٹ دا پیراگرافس آف دا ویری چیپٹر.
فرسٹ آف آل we will discuss about the paragraph number 1. سب سے پہلے جی ہمارے پاس پیراگراف نمبر 1. اس کے میننگز تو اوپر نہیں لکھے ہوں گے، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو بالکل آہستہ آہستہ اس طرح سے پڑھاؤں گا کہ آپ کو میننگز کا پتہ چلتا جائے گا. تو اب جب اس چیپٹر کو، اس پیراگراف کو پڑھیں تو اپنے سامنے بک یا نوٹ بک لازمی رکھیں، تاکہ جو میننگز آپ کو مشکل لگیں ان کے جو ورڈز مشکل لگیں ان کے میننگز بھی ساتھ ساتھ آپ لکھتے جائیے گا. ٹھیک ہے جی. سو لیٹس ڈسکس آور پیراگراف نمبر 1. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں دا لاسٹ، آخری، رسول، پیغمبر، نبی، رسول آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. چھوٹے چھوٹے چنکس کے اندر میں سمجھاتا جاؤں گا. ان دا سیونتھ، ساتویں سینچری، ساتویں صدی مینس 100 سال، 700 سال جب مکمل ہو چکے تھے. ان دا 7th century آف عربیہ، 7ویں صدی میں عرب. ہی ٹرانسفارمڈ، آپ نے تبدیل کر دیا. ہی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹرانسفارمڈ، تبدیل کر دیا. 7ویں صدی میں عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر دیا. ڈیپلی، ایک گہرا، شدید، ٹرائبل، قبائلی، شدید قبائلی. 7ویں صدی میں عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شدید قبائلی تبدیل کر دیا. تھوڑے سے میننگ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اینڈ پہ جب مکمل ہو جائے گا سینٹینس تب ہم اس کی ٹھیک طریقے سے ٹرانسلیشن کریں گے. اینڈ اور انجسٹ، غیر منصفانہ، اور غیر منصفانہ سوسائٹی، معاشرے، انٹو ون، ایک کر دیا، متحد کر دیا. ٹھیک ہے جی. 7ویں صدی عیسوی میں عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شدید قبائلی اور غیر منصفانہ معاشرے کو متحد کر دیا. کس طرح سے؟ بیسڈ، جو مبنی تھا آن ویلیوز، اقدار پہ، آف جسٹس، انصاف. ایسا معاشرہ قائم کیا جو انصاف پر مبنی تھا، کمپیشن، ہمدردی پر مبنی تھا. اینڈ اور ایکویلٹی، مساوات یا برابری. ایکویلٹی کا مطلب مساوات بھی ہوتا ہے اور برابری بھی ہوتا ہے، اور وہ معاشرہ مساوات اور برابری پر مبنی تھا. تو یہاں پہ سینٹینس مکمل ہو گیا. ڈیفینیشن کیا ہے دیکھیں. آپ 7ویں صدی میں عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شدید قبائلی اور غیر منصفانہ معاشرے کو انصاف، ہمدردی اور مساوات کے اقدار پر مبنی معاشرے میں تبدیل کر دیا. ویلیوز اقدار کو کہتے ہیں. ایک دفعہ پھر سن لیجیے. 7ویں صدی کے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شدید قبائلی اور غیر منصفانہ معاشرے کو انصاف، ہمدردی اور مساوات کی اقدار پر مبنی معاشرے میں تبدیل کر دیا. امنگ، درمیان میں سے. ہز، آپ کی. موسٹ، سب سے زیادہ. گراؤنڈ بریکنگ، سب سے اہم. گراؤنڈ بریکنگ کا مطلب ہوتا ہے سب سے اہم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ اہم ریفارمز، اصلاحات میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ اہم اصلاحات میں سے. ور تھی دوز، جن کا ایم، مقصد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے اہم اصلاحات وہ اصلاحات تھی جن کا مقصد تھا اپ لفٹنگ کا مطلب ہوتا ہے حالت بہتر کرنا، جن کا مقصد حالات بہتر کرنا تھا. دا موسٹ، سب سے زیادہ. مارجنلائزڈ کا مطلب ہوتا ہے پسماندہ. ایسے لوگ، ایسے علاقے جن کو سہولیات مہیا نہیں ہوتی ان کو پسماندہ کہتے ہیں. اینڈ اور اوپریسڈ، مظلوم. گروپس کہتے ہیں گروہوں کو. آف ہز ٹائم، آپ کے دور کے مظلوم گروہ اور پسماندہ لوگوں کی حالت بہتر کرنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے اہم اصلاحات میں سے وہ اصلاحات تھی جن کا مقصد
آپ کے زمانے کے سب سے زیادہ پسماندہ اور مظلوم لوگوں کی حالات کو بہتر کرنا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس وقت کے مظلوم لوگ کون تھے؟ اس وقت کے پسماندہ لوگ کون تھے؟ وومن، خواتین، آرفنز، یتیم، اینڈ سلیوز اور غلام۔ مینس کہ کن کی حالت بہتر کرنی تھی؟ خواتین کی، یتیموں کی اور غلاموں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے اہم اصلاحات میں سے وہ اصلاحات اہم تھی جن کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے سب سے زیادہ پسماندہ اور مظلوم گروہوں یعنی خواتین، یتیم اور غلاموں کی حالت کو بہتر کرنا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ دیکھیں، ہیز ٹیچنگس، آپ کی تعلیمات، ٹو ریفارم، اصلاح کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، دا سوسائٹی، معاشرے کی اصلاح کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحات ہیں امبیڈڈ، وہ اصلاحات شامل ہیں۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات شامل ہیں ان دا قرآن مجید میں، اینڈ ہز پریکٹس، اور آپ کے سنت میں۔ پریکٹس سنت کو کہتے ہیں عمل کو، وچ جو کنٹینیو جاری ہیں، ٹو انفلوئنس اثر انداز ہونا، جس نے اثر جاری رکھا ہوا ہے ملینز، لاکھوں لوگوں کے اوپر، اکراس، پورے دا گلوب، دنیا کے لاکھوں لوگوں کے اوپر اثر جاری رکھا ہوا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں شامل ہیں، جو کہ آج بھی دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ ایک دفعہ پھر سن لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن مجید میں بھی شامل ہیں اور سنت میں بھی شامل ہیں، جو آج بھی دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ دس از دا فرسٹ پیراگراف۔ امید کرتا ہوں کہ یہ فرسٹ پیراگراف آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی پیراگراف نمبر 2 کی۔ پیراگراف نمبر 2 کے اندر کیا بات کی گئی ہے؟ دیکھیں، بیفور، پہلے، دا ایڈونٹ، آمد سے پہلے، آنے سے پہلے، آف اسلام، اسلام کی آمد سے پہلے، عربین سوسائٹی، عرب کا معاشرہ، واز تھا، مارکڈ، شکار تھا، عرب کا معاشرہ شکار تھا، بائی اسٹرانگ، ایک مضبوط، ٹرائبل، قبائلی، سٹرکچر، ڈھانچے سے، ایک مضبوط قبائلی ڈھانچے سے۔ اسلام کی آمد سے پہلے عرب کا معاشرہ ایک مضبوط قبائلی ڈھانچے سے شکار زدہ تھا، نشان زدہ تھا۔ پیٹریارکل کہتے ہیں پدرشاہی کیا ہوتا ہے؟ اگر گھر کے اندر ایک مرد کی حکومت ہے، مینس کہ سب کچھ مرد کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے، تو وہ جو گھر ہوگا وہ پیٹریارکل ہوگا، مردوں کی حکومت، نارمز، مردوں کی حکومت کے اصول، اینڈ اور سوشل، سماجی، ان ایکویلٹی، نابرابری یا عدم مساوات۔ ان ایکویلٹی کے 2 مطلب ہوتے ہیں، عدم مساوات بھی ہوتا ہے اور نابرابری بھی ہوتی ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے عرب کا معاشرہ ایک مضبوط قبائلی ڈھانچے سے، مردوں کی حکومت کے اصول سے اور سماجی نابرابری کا شکار تھی یا سماجی نابرابری سے نشان زدہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے آپ کا فرسٹ سینٹنس پیراگراف 2 کے اندر سے۔ دوسرا سینٹنس دیکھیں، وومن، خواتین، ورڈ تھی ڈیپرائیوڈ، محروم، خواتین محروم تھی، آف سے، دیر، اپنے، بیسک، بنیادی، ہیومن، انسانی، رائٹس، حقوق، اپنے بنیادی حقوقوں سے۔ خواتین اپنے بنیادی حقوق سے محروم تھی، اینڈ اور، ایون حتیٰ کہ، ان میں، سم، چند یا کچھ، کیسز، معاملات میں، حتیٰ کہ کچھ معاملات میں، نیو بورن، نئے پیدا ہونے والی، گرلز، بچیاں یا لڑکیاں، ور تھی، بریڈ، دفن کر دی جاتی تھی، الائیو، زندہ، ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ خواتین اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم تھی اور بعض صورتحال میں، بعض معاملات میں، نئی پیدا ہونے والی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ ہے جی عورت کے ساتھ کیا گیا سلوک،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے عورت کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی، پہلا عورت ہوگی. دوسرا، آرفنس یتیم ورد تھے ایک سبجیکٹ موضوع. یتیم ایک موضوع تھے. ٹو ایکسپلائٹیشن استحصال کرنا. استحصال کرنا مینس کہ ظلم کرنا، کسی کا حق چھین لینا استحصال کرنا ہوتا ہے. جو یتیم تھے وہ استحصال کا شکار یا استحصال کا موضوع تھے. اینڈ اور آفن اکثر لیفٹ چھوڑ دیے جاتے تھے وداؤٹ بغیر کیئر دیکھ بھال کے اینڈ پروٹیکشن اور تحفظ کے، اور ان کو بغیر تحفظ اور دیکھ بھال کے چھوڑ دیا جاتا تھا. یتیموں کا استحصال کیا جاتا تھا یا یتیم استحصال کا موضوع تھے، اور اکثر انہیں بغیر کسی دیکھ بھال یا تحفظ کے چھوڑ دیا جاتا تھا. یہ ہے جی دوسرا سینٹینس. اب تیسرے سینٹینس کی بات کرتے ہیں. اب عورتیں بھی ہو گئی، یتیم بھی ہو گئے. تیسرا رہ گیا سلیوری، غلامی. غلامی کے بارے میں کیا بات کی گئی؟ سلیوری غلامی واز تھی وائڈ اسپریڈ، عام تھی، بہت زیادہ تھی. وائڈ اسپریڈ عام تھی یا بہت زیادہ تھی؟ غلامی عام تھی. اینڈ اور سلیوز غلام ورد تھے کنسیڈرڈ سمجھے جاتے تھے سب ہیومن. سب ہیومن کا مطلب ہوتا ہے کمتر انسان. ایسا انسان جو سب سے کمتر ہوتا ہے اس کو سب ہیومن کہتے ہیں. اور بعض دفعہ غلاموں کو کمتر انسان سمجھا جاتا تھا. وتھ نو، اور نہ ہی ان کے پاس ہوتا تھا رائٹ حق اور لیگل کوئی قانونی ریکگنیشن شناخت. نہ ہی ان کے پاس کوئی حق ہوتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی قانونی شناخت ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. غلامی عام تھی اور غلاموں کو انسان سے کمتر سمجھا جاتا تھا یا غلاموں کو کمتر انسان سمجھا جاتا تھا، جنہیں نہ تو کوئی حق حاصل تھا اور نہ ہی کوئی قانونی شناخت حاصل تھی. دس از دا تھرڈ سینٹینس. اب چوتھا سینٹینس دیکھیں. ان دس انوائرمنٹ، اس ماحول میں یا ایسی دنیا میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انٹروڈیوس، متعارف کروایا. اس صورتحال میں، ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعارف کروایا سویپنگ. سویپنگ کا مطلب ہوتا ہے جامعہ، بہت زیادہ. ریفارمز اصلاحات، جامعہ اصلاحات. اس ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامعہ اصلاحات متعارف کروائی، بیسڈ، جو مبنی تھی آن پرنسپلز، اصولوں پر. وہ جامعہ اصلاحات اصولوں پر مبنی تھی. آف ہیومن، انسانی ڈگنیٹی، وقار، انسانی وقار کے اصولوں پر مبنی تھی. جسٹس، انصاف کے اصولوں پر مبنی تھی. اینڈ مرسی، اور رحم کے اصولوں پر مبنی تھی. آپ نے ایسی اصلاحات انٹروڈیوس کروائی. اس ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی وقار، انصاف اور رحم کے اصولوں پر مبنی جامعہ اصلاحات متعارف کروائی. ٹھیک ہے جی بچے، یہ ہو گیا آپ کا پیراگراف نمبر 2. لیٹس کم ٹو دا پیراگراف نمبر 3. اب ہم بات کرتے ہیں جی تیسرے پیراگراف کی. تیسرے پیراگراف کے اندر کیا بات کی گئی ہے؟ لیٹس سی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے اپوسٹروفی ایس آ گیا. اپوسٹروفی ایس کا مطلب ملکیت کو ظاہر کرتا ہے. کا کے کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگز، تعلیمات. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات فنڈامنٹلی، بنیادی طور پر، آلٹرڈ، چینج کر دیا دا اسٹیٹس، رتبہ، معیار آف وومن، خواتین کا معیار یا خواتین کا رتبہ، ان میں عربین، عرب کے سوسائٹی، معاشرے میں، عرب کے معاشرے میں عورت کا رتبہ مکمل طور پہ تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب تیسرا پیراگراف شروع ہو گیا. ہم نے 3 لوگوں کے حقوق کو ڈسکس کرنا ہے. سب سے پہلے ہم عورتوں کے حقوق کو ڈسکس کرتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں جی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے عرب معاشرے میں عورت کے مقام، عورت کے رتبے کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیا. یہ ہے جی پہلا سینٹینس. دوسرا سینٹینس دیکھیں. ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمفسائزڈ، زور دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور دیا دا اسپریچول، روحانی، اینڈ مورل، اور اخلاقی، ایکویلٹی، مساوات پر یا برابری پر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحانی اور اخلاقی مساوات پر زور دیا. روحانی اور اخلاقی مساوات پر زور دیا.
آف مین خواتین مردوں کے، اینڈ وومین اور عورتوں کے، مردوں اور عورتوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کی روحانی اور اخلاقی برابری پر زور دیا۔ کیسے؟ ایز اسٹیٹڈ، جیسا کہ بیان ہے ان دا قرآن مجید میں۔ اب قرآن مجید میں کیا بیان کیا گیا سنیں۔ اب قرآن پاک کے الفاظ ہیں، او مین کائنڈ، اے بنی نو انسان، شیورلی یقیناً، وہی ہم نے، ہیو چکے ہیں، کریٹڈ پیدا کر چکے ہیں، اے بنی نو انسان ہم نے پیدا کیا ہے، یو تمہیں مینس مرد اور عورت کو، فرام سے، a سنگل پیئر ایک جوڑے سے، سنگل ایک پیئر جوڑے سے، میل مرد اینڈ فیمیل اور عورت مرد اور عورت کے ایک جوڑے سے۔ اے بنی نو انسان یقیناً ہم نے تمہیں ایک جوڑے مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اینڈ میڈ یو اور تمہارے بنائے ہیں، انٹو ٹرائبس قبیلے اور تمہارے قبیلے بنا دیے، اینڈ فیملیز اور تمہارے خاندان بنا دیے۔ اے بنی نو انسان ہم نے تمہارے قبیلے بنا دیے اور تمہارے خاندان بنا دیے، سو دیٹ تاکہ یو تم میں سکو، نو جان سکو، پہچان سکو، ون another ایک دوسرے کو، تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو، پہچان سکو۔ اے بنی نو انسان ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو، پہچان سکو۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے قرآن پاک کے الفاظ کیا۔ اے بنی نو انسان بے شک یقیناً ہم نے تمہیں ایک جوڑے مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ اے بنی نو انسان ہم نے تمہارے قبیلے اور تمہارے خاندان بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ٹھیک ہے جی، اب بریکٹس کے اندر کیا بات کی گئی یہ دیکھیں، اینڈ اور سو بلڈ تاکہ تم قائم کر سکو، میوچویلٹی باہمی اینڈ کوآپریٹیو ریلیشن شپ اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات۔ ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے کہ تاکہ تم باہمی تعلقات قائم کر سکو اور ایک دوسرے کی مدد کر سکو۔ ناٹ سو نہ کہ اس لیے دیٹ یو مے ٹیک پرائڈ ان یور ڈفرینس، تمہارے قبیلے خاندان اس لیے نہیں بنائے کہ تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرو، اور فریس اپنی نسل پہ اور سوشل رینک یا سماجی رتبے پہ۔ تمہارے قبیلے خاندان اس لیے نہیں بنائے کہ تم اپنی نسل یا اپنے قبیلے پہ فخر کرو، اینڈ بریڈ اینیمیٹیز اور اپنی خاندانی دشمنی پہ فخر کرو۔ ٹھیک ہے جی، یہ بریکٹس کے اندر اگر یہ آپ کر بھی لیں تو بہتر ہے، نہ بھی کریں تو اس کا کوئی نقصان نہیں۔ اب کیا کہا گیا قرآن مجید کے الفاظ پھر دیکھیں، وہ ساری بریکٹس کے اندر تھی۔ شیورلی بے شک، دا نوبلسٹ، نوبلسٹ کا مطلب ہوتا ہے نیک، تم میں سب سے زیادہ نیک، موسٹ آنریبل سب سے زیادہ عزت والا، شیورلی تم میں سے سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ عزت والا، آف یو تم میں سے، ان گاڈس اللہ، گاڈس اللہ، گاڈ بھی اللہ بھی دونوں میں سے ایک کر سکتے، سائٹ نظر میں، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ نیک اور عزت والا اللہ کی نظر میں وہ ہے، از دا ون وہ ہے، بیسٹ جو بہترین ہے، ان پائٹی پرہیزگار ہے، جو پرہیزگار ہے، رائٹیسنس جو نیک ہے، اینڈ ریفرنس آف گاڈ اور خدا کا خوف رکھنے والا ہے۔ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا، جو سب سے زیادہ نیک ہوگا اور جو سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوگا، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ نیک بھی وہی ہوگا اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا بھی وہی ہوگا۔ شیورلی بے شک، گاڈ اللہ از آل نوئنگ سب جاننے والا ہے، آل اویئر سب چیزوں سے باخبر ہے، آل اویئر باخبر، آل نوئنگ سب جانتا ہے، بے شک اللہ سب جانتا ہے، سب چیزوں سے باخبر ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک دفعہ پھر اس کی ٹرانسلیشن سن لیجئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی نظر میں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اور نیک وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار، نیک اور اللہ کا خوف رکھنے والا ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور سب چیزوں سے باخبر ہے۔ دس از دا تھرڈ پیراگراف۔ اب ہم بات کر دیجیے فورتھ پیراگراف۔ فورتھ پیراگراف از گوئنگ ٹو بی لینتھی، کیونکہ اس کے اندر آپ کو پارٹس بھی نظر آئیں گے، اور جو پارٹس بنے ہوں گے یہ 4 پارٹس آپ کے بنے ہوں گے۔ جی بچے، تو پیراگراف نمبر 4 کیا دیکھیں، ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرانٹڈ
عطا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا۔ وومن خواتین کو لیگل قانونی رائٹس حقوق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو قانونی حقوق عطا کیے، وچ جو ور تھے انہرڈ، نہ سنے گئے، ایسے حقوق عطا کیے جو نہ سنے گئے تھے۔ آف ان مینی سوسائٹیز، بہت سے معاشروں میں، ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو قانونی حقوق عطا کیے جو اس وقت کے بہت سے معاشروں میں ان سنے تھے، نہیں سنے گئے تھے۔ انڈر، تحت، اسلامک لا، اسلامی قانون کے، اسلامی قانون کے زیر نظر، اسلامی قانون کے تحت، وومن خواتین ور تھی گیون دی گئی دا بیسک ہیومن رائٹس، بیسک بنیادی ہیومن انسانی رائٹس حقوق، اسلامی قوانین کے تحت خواتین کو بنیادی انسانی حقوق دیے گئے۔ اب وہ بنیادی انسانی حقوق کون سے ہیں دیکھیں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس جی اے آپشن ہے، وہ ہمارے پاس اون اینڈ انہیرٹ پراپرٹی۔ اون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اون کا مطلب ہوتا ہے مالک بننا، اون پراپرٹی جائیداد کا مالک بننا، اینڈ اور انہیرٹ وراثت میں حصہ پانا، جائیداد کا مالک بننا اور جائیداد میں سے حصے دار بننا۔ یہ ہے جی آپ کی پہلی ہیڈنگ، پیراگراف نمبر 4 کی ہیڈنگ نمبر اے۔ اب اس ہیڈنگ کے اندر کیا ہے دیکھیں۔ دا قرآن مجید مینڈیٹڈ، ضروری قرار دیا، لازمی قرار دیا۔ قرآن مجید نے لازمی قرار دیا رائٹس، حقوق آف انہیریٹنس، وراثت کے حقوق کو لازمی قرار دیا گیا۔ قرآن مجید نے وراثت کے حقوق لازمی قرار دیے فار ویمن، خواتین کے لیے، ایز فار دا میل آئر، ایز جیسے کہ، فار دا میل آئر، یہ ہیئر نہیں آپ نے بنا، اس کو اے پڑھنا ہے۔ فار دا میل ایئر، میل وارث مینس کہ مرد وارث، بیٹا وارث۔ اگر بیٹا وارث ہے، از اے شیئر، تو اس کا حصہ ہوگا آؤٹ آف وٹ، جو ہے پیرنٹس والدین کا، اینڈ نیئر کائنڈڈ، نیئر کائنڈڈ کا مطلب ہوتا ہے رشتہ دار، لیو بیہائنڈ، جو پیچھے چھوڑ جاتے، جو رشتہ دار یا والدین پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، مرد وارث کا، بیٹے وارث کا اس میں حصہ ہے۔ اینڈ فار دا فیمیل اے، اور بیٹی جو وارث ہوگی، از اے شیئر آف وٹ پیرنٹس اینڈ نیئر کائنڈ لیو بیہائنڈ، سیم وہی چیز ہے۔ اگر بیٹا وارث ہے تو جو والدین اور رشتہ دار پیچھے جائیداد چھوڑ جاتے ہیں، بیٹا اس میں حصے دار ہے۔ سیم اسی طرح اگر بیٹی وارث ہے تو جو دولت، جو جائیداد والدین اور رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، اس میں بھی وہ بھی حصہ دار ہے۔ ویدر اٹ، چاہے بی لٹل، چاہے وہ تھوڑا ہے، اور مچ، چاہے وہ زیادہ ہے۔ جائیداد چاہے تھوڑی ہے چاہے زیادہ ہے، چاہے 100 روپے ہے چاہے 100 ایکڑ ہے، جتنی بھی جائیداد ہے اس میں بیٹا بھی حصے دار ہے اور اس میں بیٹی بھی حصے دار ہے۔ آشیئر، اور یہ ایک ایسی تقسیم ہے، یہ ایک ایسا حصہ ہے، آرڈینڈ، جو لاگو کیا گیا، جو قائم کیا گیا، جو حکم دیا گیا، بائی گاڈ، اللہ کی طرف سے، اور یہ ایک ایسی حصے داری، ایک ایسی تقسیم ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ سورۃ النساء، اور یہ کس کے اندر بیان کیا گیا؟ سورۃ النساء، قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء ہے، یہ اس کے اندر آیت ہے۔ انشورنگ، یقین دہانی کراتے ہوئے، دے کوڈ انہیرٹ، وہ حصہ لے سکتی ہیں۔ انشورنگ، یقین دہانی کراتے ہوئے، دے وہ کوڈ سکتی ہیں، انہیرٹ، حصہ لے سکتی ہیں، فرام دیئر فادرز، اپنے والدین سے، ہسبینڈ، اپنے خاوند سے، اینڈ چلڈرن، اور اپنے بچوں سے۔ عورت کو اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ وہ اپنے والد، اپنے خاوند اور اپنے بیٹے سے جائیداد کا حصہ لے سکتی ہے۔ یہ جی فرسٹ ہیڈنگ نمبر اے، عورت کو یہ حق دیا گیا۔ عورت کو دوسرا حق کیا دیا گیا؟ کنسینٹ ٹو میرج، کنسینٹ کا مطلب رضامندی، ٹو میرج، شادی کی رضامندی۔ وومین، خواتین، کوڈ نو لانگر، مزید، بی فورسڈ، مجبور نہ کیا گیا، خواتین کو مزید مجبور نہ کیا گیا، انٹو میرج، شادی کے لیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حق دیا اور کہا کہ عورت کو اب مزید شادی کے لیے مجبور نہ کیا جائے یا نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم emphasized زور دیا دیٹ کہ a woman consent ایک عورت کی رضامندی was a necessary ضروری ہے، کنڈیشن شرط ضروری شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ضروری قرار دیا کہ شادی کے لیے عورت کی رضامندی ایک ضروری شرط ہے فار اے ویلڈ میرج۔ ویلڈ کا مطلب درست، میرج کا مطلب شادی، درست شادی کے لیے۔ خواتین کو اب شادی کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ ایک عورت کی رضامندی ایک درست نکاح کے لیے لازمی شرط ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دوسرا حق دیا گیا۔ تیسرا حق کون سا دیا گیا؟ دیکھیں، ڈائیورس اینڈ مینٹیننس۔ ڈائیورس کا مطلب ہوتا ہے طلاق یافتہ خاتون، اینڈ مینٹیننس خرچہ۔ اگر ایک عورت کو خدا نخواستہ طلاق ہو گئی ہے، مینس کہ اس کو ہسبینڈ اس کو نہیں رکھنا چاہتا، اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو پھر اس کو خرچہ بھی دینا ہے، مینٹیننس۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اسلام انٹروڈیوسڈ متعارف کروایا رولز قوانین، اسلام نے قوانین متعارف کروائے فار اے فیئر ٹریٹمنٹ۔ دا قرآن وومن ان ڈائیورس اے فیئر ٹریٹمنٹ، ایک منصفانہ سلوک، کہ اگر عورت کو طلاق ہوئی ہے تو اس کے ساتھ سلوک منصفانہ ہونا چاہیے۔ اور وومن خواتین ان ڈائیورس طلاق یافتہ خواتین کے ساتھ ایک منصفانہ سلوک ہونا چاہیے، انکلوڈنگ جس میں شامل ہو فائنینشیل مالی سپورٹ مدد، جس میں مالی مدد شامل ہونی چاہیے۔ دا قرآن ٹیلز، اب قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے اس کے بارے میں؟ لائک وائز اسی طرح دیئر شوڈ بی، یہ ہونا چاہیے، اپروویژن ایک تقسیم فار دا ڈائیورسڈ، طلاق یافتہ وومن خواتین، طلاق یافتہ خواتین کے لیے حصہ ہونا چاہیے، طلاق یافتہ خواتین کے لیے تقسیم ہونی چاہیے، اکارڈنگ کے مطابق، ٹو کسٹمری رواج کے مطابق خواتین جو طلاق یافتہ ہوتی ہیں ان کی حصے داری ہونی چاہیے، ان کا حق ہونا چاہیے۔ کسٹمری گڈز، کسٹمری روایتی گڈز روایتی اشیاء میں اینڈ ریلیجیسلی اور مذہبی اپروویبل قابل قبول پریکٹس عمل، اور مذہب سے قابل قبول عمل کے مطابق، ایز اے ڈیوٹی ایک فرض کے طور پہ، اپون جس پر گاڈ ریورنگ پیس، گاڈ ریورنگ خدا ترس، پیس نیک، خدا ترس نیک۔ کیا بات کی گئی جی؟ دیکھیں، قرآن پاک میں آتا ہے کہ طلاق یافتہ خواتین کے لیے حصہ مقرر کرنا چاہیے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ ایک نیک ہوگا، وہ خدا ترس آدمی کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہ تیسری چیز ہے جی خواتین کے حق کے بارے میں۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ دیکھیں، ایجوکیشن اینڈ نالج، علم اور تعلیم۔ چوتھی چیز ہمارے پاس علم اور تعلیم آ جاتی ہے کہ عورت علم اور تعلیم کس طرح سے حاصل کر سکتی ہے۔ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکریج کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک مطلب ہوتا ہے ترغیب دینا، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے حوصلہ افزائی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوصلہ افزائی کی، دا پرسوٹ حاصل کرنے کی، آف نالج علم حاصل کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوصلہ افزائی کی، فار بوتھ دونوں کے لیے، مین آدمی اینڈ وومین اور عورتیں، آدمیوں اور عورتوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد اور عورت کے علم حاصل کرنے کو سراہا، علم حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔ ہی سیڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیکنگ نالج، علم کی تلاش، از ہے آبلیگیٹری ضروری، لازمی، ایوری مسلم ہر مسلمان پر، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جی چوتھا حق۔ کیا بات ہے؟ پھر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے علم کا حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔ آپ نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ جی چوتھا حق، اور یہ ہے چوتھا پیراگراف۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی پیراگراف نمبر 5 کی۔ پیراگراف نمبر 5 کے اندر کیا بات کی گئی ہے؟ دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آلسو بھی ریڈیفائنڈ، دوبارہ تعریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ تعریف کی یا نئی تعریف کی،
دا رول کردار کے بارے میں اور وومن خواتین کے، ان میں فیملی خاندان اینڈ سوسائٹی اور معاشرے اور خاندان میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان اور معاشرے میں خواتین کے کردار کی نئی تعریف بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹریمونیل کہتے ہیں ازدواجی زندگی یا شادی شدہ زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی شدہ زندگی سروڈ قائم کی ایز این ایگزامپل، ایک مثال قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی شدہ زندگی نے ایک مثال قائم کی آف میوچل باہمی رسپیکٹ، احترام یا ادب، ایک باہمی ادب کی مثال قائم کی، اینڈ اور پارٹنرشپ کہتے ہیں شراکت داری، مل جل کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی نے ایک باہمی احترام اور باہمی شراکت داری کی مثال قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انوالوڈ شامل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شامل کیا یا شامل کرتے تھے وومن خواتین کو ان میں پبلک عوامی میٹرز عوامی معاملات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو عوامی معاملات میں شامل کیا، allowing اجازت دی them ان کو to voice کہ وہ اظہار کریں، their اپنے opinions رائے کہ وہ اپنے رائے کا اظہار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کی اجازت دی، پارٹیسپیٹ اور حصہ لینے کی اجازت دی ان ٹریٹیز معاہدوں میں۔ ٹریٹی کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو معاہدوں میں شرکت کرنے کی، حصہ لینے کی اجازت دی، اینڈ ایون اور حتیٰ کہ سرو وہ خدمت انجام دے سکتی ہیں۔ سرو کا مطلب ہوتا ہے خدمت انجام دینا۔ ان کامبیٹ کا مطلب ہوتا ہے جنگ، چھوٹی موٹی جو لڑائی ہوتی ہے اس کو کامبیٹ کہتے ہیں۔ وین نیسیسری جب ضرورت پیش آئے، اور جب ضرورت پیش آئے اس وقت وہ لڑائی جنگ کے اندر بھی اپنی خدمات سر انجام دے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ایک دفعہ پھر سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو عوامی معاملات میں شامل کیا، انہیں اپنے رائے کا اظہار کرنے، معاہدوں میں حصہ لینے اور ضرورت پڑنے پر جنگ میں بھی اپنی خدمات انجام دینے کی اجازت دی۔ یہ ہے جی پیراگراف نمبر 5۔ ابھی تک عورتوں کی ہی بات ہو رہی ہے، اب عورتوں کی بات یہیں تک ہے۔ 4 اس کے حق بتائے گئے اور 5ویں اس کو کس چیز کی اجازت دی گئی وہ ہم پچھلے پیراگرافس کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں۔ ناؤ اٹس ٹائم ٹو ڈسکس پیراگراف نمبر 6۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی پیراگراف نمبر 6 کی۔ کیا بات دیکھیں، آرفنز یتیم ور تھے ویری ہیلپ لیس، بہت زیادہ بے بس، بہت زیادہ ہیلپ لیس، بے بس، یتیم بہت بے بس تھے۔ ان دا ٹائم اس دور میں آف بیفور اسلام سے پہلے کے دور میں یتیم بہت بے بس تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ فرمایا دیٹ کہ دوز وہ لوگ ہو جو کیئر خیال رکھتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، فار آرفنز یتیموں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں ول بی کلوز قریب ہوں گے، کلوز قریب ہوں گے، ٹو ہم ان کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان پیراڈائز جنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، جنت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں گے، تھرو ذریعے ہز اپنی ٹیچنگ تعلیمات کے ذریعے، اینڈ ایکشنز اور اعمال کے ذریعے، اپنی تعلیمات اور اعمال کے ذریعے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکریجڈ ترغیب دی پیپل لوگوں کو، اپنی تعلیمات اور اعمال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی ٹو ٹریٹ کہ وہ سلوک کریں آرفنز یتیموں کے ساتھ، ود لو محبت کے ساتھ، رسپیکٹ عزت کے ساتھ، اینڈ کائنڈنیس اور مہربانی کے ساتھ۔ اپنی تعلیمات اور اعمال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ یتیموں کے ساتھ محبت، عزت
اور مہربانی والے سلوک کے ساتھ برتاؤ کریں۔ دا قرآن مجید ٹیلز بتاتا ہے پیپل لوگوں کو، قرآن مجید لوگوں کو بار بار کہتا ہے، فرماتا ہے، بتاتا ہے، اگین اینڈ اگین، بار بار، ٹو بی کائنڈ کہ مہربان رہو، اینڈ اور فیئر منصف رہو، مہربان رہو اور منصف رہو، ٹو آرفنز یتیموں کے ساتھ۔ قرآن مجید بار بار فرماتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ مہربان رہو اور یتیموں کے ساتھ منصف رہو۔ آخری جملہ جی، دے وہ لوگ، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، دے وہ لوگ، گیو دیتے ہیں، فوڈ کھانا، وہ لوگ کھانا دیتے ہیں، ہاؤ گریٹ بی دیئر نیڈ فار اٹ، یہ پورا فریز ہی آپ نے کرنا ہے، ہاؤ گریٹ بی دیئر نیڈ فار اٹ، چاہے ان کی اپنی ضروریات کتنی ہی بڑی ہو کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی ضروریات کے باوجود بھی ان کو کھانا دیتے ہیں، ود پلیئر خوشی کے ساتھ، ٹو دا ڈیسٹیٹیوٹ محتاج کو کہتے ہیں یا مسکین کو کہتے ہیں۔ اب وہ کھانا کس کو دیتے ہیں؟ یتیموں کو دیتے ہیں یا مسکینوں کو دیتے ہیں، اینڈ دا آرفنز اور یتیموں کو دیتے ہیں، اینڈ دا کیپٹیو اور قیدیوں کو دیتے ہیں۔ وہ یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا دیتے ہیں چاہے ان کی ضروریات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جی یتیموں کے بارے میں پیراگراف نمبر 6۔ اب بات کرتے ہیں جی پیراگراف نمبر 7 کی۔ یہ پیراگراف کے اندر بھی آپ کو 2 سے 3 پارٹس ملیں گے، اینڈ دیز پارٹس آر ریلیٹڈ ٹو دا آرفنز، جو کہ ان کے رائٹس ہیں ان کے بارے میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹیبلشڈ، قائم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا، اسٹرانگ مضبوط، ایتھیکل اخلاقی، اینڈ لیگل اور قانونی، فریم ورک ڈھانچہ، ایک مضبوط اخلاقی اور قانونی ڈھانچہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مضبوط اخلاقی اور قانونی ڈھانچہ قائم کیا، فار دا پروٹیکشن، تحفظ کے لیے، آف آرفنز، یتیموں کے تحفظ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط اخلاقی اور قانونی ڈھانچہ قائم کیا۔ اب وہ ڈھانچہ کون سا ہے، ہم پارٹس کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ دا ویری فرسٹ پارٹ، گارڈین شپ ود اکاؤنٹیبلٹی۔ گارڈین شپ کہتے ہیں سرپرستی۔ جب آپ کے زیر کفالت کوئی بچہ ہو تو آپ گارڈین ہوتے ہیں اس کے، تو اس کو گارڈین شپ کہتے ہیں، سرپرستی۔ ود اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں احتساب کرنا، کہ جس کی آپ سرپرستی کر رہے ہیں اس کا آپ نے حساب بھی دینا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی احتساب دینا ہوتا ہے، یا پھر جواب دہی، کہ جس کی آپ سرپرستی کر رہے ہیں، جو بچہ آپ کے زیر کفالت ہے اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ سرپرستی جواب دہی کے ساتھ سرپرستی، یا احتساب کے ساتھ سرپرستی، ٹھیک ہے جی۔ اب بہت امپورٹنٹ پیراگراف ہے، اس کے اندر کیا بات کی گئی ہے دیکھیں۔ دوز وہ لوگ ہو جو ٹک چارج، ذمہ داری لیتے ہیں، وہ لوگ جو ذمہ داری لیتے ہیں، آف آرفنڈ، یتیم، چلڈرن بچوں کی، یتیم بچوں کی، وہ لوگ جو یتیم بچوں کی ذمہ داری لیتے ہیں، ور ہیلڈ، ان سے پوچھا جائے گا، ور ہیلڈ ٹھہرایا گیا، اکاؤنٹیبل جواب دہ، ان کو جواب دہ ٹھہرایا گیا۔ وہ لوگ جو یتیم بچوں کی ذمہ داری لیتے ہیں ان کو جواب دہ ٹھہرایا گیا، فار دیئر ٹریٹمنٹ، ان کے ساتھ کیے گئے سلوک، اینڈ اور دا یوز، استعمال، آف دیئر ویلتھ، اور ان کی دولت کے استعمال کا۔ جو یہ لوگ یتیم بچوں کی ذمہ داری لیتے ہیں انہیں ان کے ساتھ سلوک اور ان کی دولت کے استعمال کے لیے جواب دہ ٹھہرایا گیا۔ قرآن پاک کے اندر یتیموں کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کیئر فار، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کا خیال رکھو۔ ٹیسٹ، ان کو آزماؤ۔ دارفنز، یتیموں کو آزماؤ، ان کا ٹیسٹ بھی لیتے رہو۔ ویل، بہتر طریقے سے، ان کا بہتر طریقے سے ٹیسٹ لیتے رہو، آزماتے رہو۔ انٹل، اس وقت تک، دے ریچ، جب تک یہ نہیں ہو جاتے، جب تک یہ نہیں پہنچ جاتے۔ دا ایج، اس عمر کو، آف میرج، شادی یا نکاح کی، جب تک یتیم بچے شادی یا نکاح کی عمر تک نہیں پہنچ جاتے تب تک ان کو اچھے طریقے سے آزماؤ، یہ قرآن پاک کے اندر بات کی گئی۔ دین، پھر، اف یو فائنڈ، اگر تمہیں لگے، دیم، کہ وہ،
ٹو بی میچور وہ سمجھدار ہو گئے ہیں، آف مائنڈ ذہنی طور پر. اور اگر پھر تمہیں لگے کہ وہ ذہنی طور پر سمجھدار ہو گئے ہیں، ہینڈ اوور دے دو، تو ان کو دے دو. ہینڈ اوور کا مطلب ہوتا ہے حوالے کرنا یا دینا، تو ان کے حوالے کر دو. دیئر پراپرٹی ان کی جائیداد. جب تمہیں لگے کہ یتیم بچہ ذہنی طور پہ سمجھدار ہو گیا ہے تو اس یتیم بچے کو اس کی جائیداد واپس کر دو، حوالے کر دو یا دے دو. اینڈ ڈو ناٹ کنزیوم اور استعمال مت کرو اٹ بائی ویسٹ فل اسپینڈنگ. ویسٹ فل اسپینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے فضول خرچی میں. اور یتیم بچے کی دولت، یتیم بچے کی جائیداد فضول خرچی میں ضائع مت کرو. نار ڈو سو اور نہ کرو، نار نہیں، ڈو سو ایسا کرو، ان ہیسٹ جلد بازی میں. مینس کہ جلد بازی میں یتیم بچوں کو ان کی جائیداد واپس نہیں کرنی. دیٹ دے ول کم آف ایج، دیٹ کہ دے وہ ول جائیں گے، کم ہو جائیں گے، آف ایج بڑے، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. اینڈ سو ٹیک اٹ اوور اور وہ خود لے لیں گے. اور نہ ہی جلد بازی میں ان کو ان کی دولت واپس کرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور وہ یہ لے لیں گے. اب کیا بات کی گئی ہے؟ اف دا گارڈین اگر سرپرست از رچ امیر ہے، اگر تو زیر کفالت کا جو سرپرست ہے وہ امیر ہے، انف ٹو سپورٹ ہم سیلف، اس کے پاس اتنی دولت ہے، انف کافی ہے ٹو سپورٹ کہ وہ مدد کر سکے ہم سیلف اپنی اینڈ ہز فیملی اور اپنے خاندان کی. اگر تو سرپرست امیر ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اپنی بھی مدد کر سکتا ہے اور اپنے خاندان کی بھی. لیٹ ہم ایبسٹین، لیٹ تو کرے ہم اسے ایبسٹین. ایبسٹین کا مطلب ہوتا ہے دولت استعمال کرنے سے روکنا. تو یتیم بچے کو دولت استعمال کرنے سے روکے، مینس کہ اس کا پیسہ نہ لگانے دے. اگر تو سرپرست امیر ہے تو پھر وہ یتیم بچے کو اس کا پیسہ مت لگانے دے. بٹ لیکن اف ہی از پور وہ غریب ہے، لیکن اگر سرپرست غریب ہے، لیٹ ہم تو اس کو اجازت دے، کنزیوم استعمال کرنے کی، تو اس کو دولت استعمال کرنے کی اجازت دے. دیئر آف اس لحاظ سے، ان اے جسٹ انصاف والے، اینڈ ریزنیبل اور جائز مینر طریقے سے، تو اس کو جائز اور انصاف والے طریقے سے دولت استعمال کرنے کی اجازت دے دے. اگر سرپرست غریب ہے تو یتیم بچے کو اس کی دولت استعمال کرنے کی اجازت دے دے، لیکن اجازت جو دینی ہے وہ انصاف والے طریقے سے اور جائز طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت دینی ہے. وین جب یو آپ ہینڈ اوور حوالے کریں دیئر پراپرٹی ان کی جائیداد. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب کبھی بھی آپ نے یتیم بچے کی دولت، جائیداد اس کو واپس کرنی ہے، اس کے حوالے کرنی ہے، لیٹ دیئر بی وٹنس تو ایک گواہ لازمی طور پہ رکھنا ہے. آن دیئر بہاف ان کی طرف سے، مینس کہ یتیم بچے کی طرف سے. تو جب آپ یتیم بچے کو اس کی دولت اس کے حوالے کریں تو اس کی طرف سے ایک گواہ بھی رکھیں. گاڈ اللہ سفائسز کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے. ایز ون وہ ایک ہو جو ریکن سے حساب لینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کافی ہے حساب لینے کے لیے. اینڈ سیٹلز اور چکانے کے لیے دا اکاؤنٹس حساب، اور معاملات یا حساب چکانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. حساب لینے کے لیے اور معاملات چکانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہی کافی ہے. تو یہ بات کی ہے یتیموں کے بارے میں. اب یتیموں کا دوسرا حق کیا ہے وہ دیکھیں. پروہیبیشن، پروہیبیشن کہتے ہیں ممانعت، منع کرنا. اینڈ اور آف ایکسپلوٹیشن، ایکسپلوٹیشن کا مطلب ہوتا ہے استحصال کرنا، غلط استعمال کرنا، ناجائز استعمال کرنا. اگر کسی چیز کا آپ ناجائز استعمال کر رہے ہیں تو وہ ہوتا ہے ایکسپلوٹیشن. ایکسپلوٹیشن سے منع کرنا، ناجائز استعمال سے منع کرنا. مس یوزنگ غلط استعمال، اور گریبنگ یا غصب کرنا، چھیننا. گریب کا مطلب ہوتا ہے چھیننا، غلط استعمال کرنا، ناجائز استعمال کرنا یا پھر چھیننا. آرفنز پراپرٹی یتیم بچے کی جائیداد، یتیم بچے کی جائیداد. واز ڈکلیئر قرار دیا گیا. میجر ایک بہت بڑا سن، گناہ، ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا. یتیم بچے کی جائیداد کا غلط استعمال، یتیم بچے کی جائیداد کو چھیننا ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا. دا قرآن وارنز، قرآن مجید منع کرتا ہے.
قرآن مجید دھمکاتا ہے، وارن کرتا ہے، قرآن مجید تنبیہ کرتا ہے، شیورلی بے شک، دوز وہ لوگ ہو جو کنزیوم استعمال کرتے ہیں دا پراپرٹی جائیداد آف آرفنز یتیموں کی۔ اب قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو یتیموں کی جائیداد کا استعمال کرتے ہیں رانگ فلی، غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے، سرٹینلی یقیناً، دے وہ کنزیوم استعمال کر رہے ہیں، جلا رہے ہیں، فائر ایک آگ، ان میں دیر اپنی بیلیز پیٹوں میں، پیٹ میں، وہ لوگ جو یتیم بچوں کی جائیداد کا غلط استعمال کرتے ہیں یقیناً وہ لوگ اپنے پیٹ کے اندر ایک آگ کو جگہ دے رہے ہیں، ایک آگ کو جلا رہے ہیں۔ اینڈ سون، اور جلد ہی، دے ول بی روسٹنگ، وہ جل رہے ہوں گے۔ روسٹ کا مطلب ہوتا ہے جلنا، بھڑکنا۔ ان اے بلیز، ایک بھڑکتی ہوئی، فائر آگ میں، ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں، بلیز کا مطلب ہوتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ، اور ان قریب جلد ہی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے۔ دا لائک آف وچ یو ہیو نیور سین، یہ ایک ایسی آگ ہوگی جو تم نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ دا ڈگری، ڈگری کا مطلب ہوتا ہے مقدار، ہوز انٹینسٹی، جس کی مقدار کی شدت، انٹینسٹی شدت، یہ ایک ایسی آگ ہے جو تم نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی، اور اس کی مقدار کی شدت نن نوز، کوئی بھی نہیں جانتا، ایکسیپٹ گاڈ، اللہ، اللہ کے سوا، اور اس کی مقدار کتنی ہے، اس مقدار کی شدت کتنی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو یہ آگ ان کے لیے ہے جو یتیموں کی جائیداد کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ جی دوسرا حق ہے یتیموں کا۔ یتیموں کا تیسرا حق کیا دیکھیں، انکریجمنٹ، حوصلہ افزائی، انکریجمنٹ ترغیب دینا، حوصلہ افزائی کرنا، آف کیئر، دیکھ بھال کی، نگہداشت کی۔ کیئر کا مطلب دیکھ بھال کرنا، خیال رکھنا، نگہداشت کرنا، خیال رکھنے کی، نگہداشت کرنے کی حوصلہ افزائی یا ترغیب۔ ہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسٹیٹڈ، فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آئی، میں، اینڈ دا ون، اور وہ ایک، ہو جو، لکس آفٹر، دیکھ بھال کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، میں اور وہ انسان جو دیکھ بھال کرتا ہے، آفٹر لائک دس، اس طرح ہوں گے، میں اور وہ بندہ جو یتیموں کی دیکھ بھال کرتا ہے وہ اس طرح سے ہوں گے۔ اینڈ ہیلڈ اپ، سوری آگے کچھ لائنز ہیں وہ مسنگ ہے یہاں پہ، وہ لکھ لیجئے گا۔ این آرفن، یتیم کی، ول بی ٹوگیدر، اکٹھے ہوں گے، ان پیراڈائز، جنت میں، ہم جنت میں اکٹھے ہوں گے، لائک وائز، اسی طرح۔ اینڈ ہیلڈ اپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، ہیلڈ اپ کا مطلب اٹھانا، ٹو فنگرز، دو انگلیاں، مڈل فنگر اور شہادت والے جو فنگر ہوتی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی مثال دینے کے لیے۔ ٹو این آرفن ول بی ٹوگیدر ان پیراڈائز السٹریٹ کلوزنس، یہ پیراگراف میں تھوڑا آگے پیچھے ہوا ہے تو یہ بک سے دیکھ لیجیے گا، میں بک سے یعنی کہ پڑھ کے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ آئی اینڈ دا ون ہو لکس آفٹر این آرفن ول بی ٹوگیدر ان پیراڈائز لائک دس، اینڈ ہیلڈ اپ ٹو فنگرز، اور دو انگلیاں اٹھائی، ٹو السٹریٹ، وضاحت کرنے کے لیے، کلوزنس، قربت کو، نزدیکی کو، کہ جس طرح دو انگلیاں، شہادت کی انگلی اور مڈل کی فنگر، یہ جس طرح دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، اکٹھی ہیں، قریب ہیں، اسی طرح جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور وہ بندہ ہوگا جو یتیموں کا خیال رکھتا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 3 حقوق ہیں یتیموں کے قرآن مجید کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق۔ اب پیراگراف 8 کی بات کر لیتے ہیں جی۔ پیراگراف 8 کے اندر کیا بات کی گئی ہے؟ تھرو کے ذریعے، ہز ریفارمز، اپنی اصلاحات کے ذریعے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناٹ نہیں، اونلی، صرف، پروٹیکٹڈ، حفاظت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حفاظت کی، آرفنز، یتیموں کی، لیگلی، قانونی طور پر، آپ نے صرف قانونی طور پہ بھی یتیموں کی حفاظت نہ کی، اپنی اصلاحات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کی صرف قانونی طور پہ حفاظت نہ کی، بٹ لیکن، آلسو بھی، ایلیویٹڈ، اٹھایا، دیا اسٹیٹس، ان کا رتبہ، بلکہ ان کا رتبہ بھی بلند کیا۔ ایلیویٹ کا مطلب بلند کرنا، اٹھانا، اسٹیٹس، رتبہ، ودن دا کمیونٹی، معاشرے کے اندر، آپ نے صرف ان کی حفاظت ہی نہیں کی بلکہ ان کا رتبہ بھی معاشرے کے اندر بلند کیا۔
ناؤ اب، ٹیکنگ کیئر خیال رکھنا، آف دیم ان کا مطلب یتیموں کا، اب یتیموں کا خیال رکھنا، از ریکگنائزڈ سمجھا جاتا ہے، ا نوبل ایک نیک اینڈ ریوارڈنگ اور صلے والا انعام والا ایکٹ عمل، صلے والا اور نیک عمل، اب یتیموں کا خیال رکھنا ایک نیک اور اجر والا عمل سمجھا جاتا ہے۔ یہ جی پیراگراف نمبر 8۔ اب بات کرتے ہیں جی پیراگراف نمبر 9 کی۔ ون آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موسٹ سب سے زیادہ ٹرانسفارمیٹیو تبدیلیوں والی کنٹریبیوشنز خدمات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ تبدیلیوں والی خدمات میں سے ایک خدمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ تبدیلیوں والی خدمات میں سے ایک خدمت ٹو سوسائٹی معاشرے میں واز تھی ہز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروچ کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے رسائی اور دوسرا ہوتا ہے نقطہ نظر، وہ رسائی تھی ٹو سلیوری غلامی تک، وہ غلامی تک رسائی تھی۔ معاشرے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ تبدیلی لانے والی خدمات میں سے ایک خدمت غلامی کے بارے میں آپ کی رسائی تھی، غلامی کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر تھا، وائل جبکہ سلیوری غلامی واز تھی ڈیپلی بہت زیادہ، شدید گہری، انٹرنچ کا مطلب ہوتا ہے پیوست تھی، جڑی ہوئی تھی، جبکہ غلامی شدید جڑی ہوئی تھی، بہت گہرائی تک پیوست تھی، انسٹیٹیوشن ادارہ گہرائی تک پیوست ادارہ تھا، ان عربیہ عرب کے اندر، جبکہ غلامی گہرائی تک پیوست عرب کے اندر ایک ادارہ تھا، اینڈ اکراس اور پوری دا ورلڈ دنیا کے اندر، عرب کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر۔ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انیشیٹڈ آغاز کیا، دیٹ جس نے گریجولی بتدریج آہستہ آہستہ انڈرمائنڈ کم کیا، کمزور کیا، اٹس فاؤنڈیشن اس کی بنیاد کو، جس نے اس کی بنیاد کو، غلامی کی بنیاد کو کمزور کیا۔ اگرچہ غلامی عرب اور پوری دنیا میں ایک گہرائی تک پیوست ادارہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی اصلاحات کا آغاز کیا جنہوں نے آہستہ آہستہ اس کی بنیاد کو کمزور کر دیا۔ یہ جی پیراگراف نمبر 9۔ اب آگئی غلامی کی بات، تو اب ڈسکس کرتے ہیں جی ہم پیراگراف نمبر 10۔ اب اس پیراگراف کے اندر بھی آپ کو 4 پارٹس ملیں گے، وہ 4 پارٹ کون سے ہیں دیکھیں۔ رادر دین بجائے اس کے، رادر بجائے دین اس کے، اینڈ ایبرپٹ اچانک، ایبولیشن کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا، اچانک ختم کرنا، اچانک ختم کرنے کی بجائے، وچ جو کوڈ ہیو ہو سکتی ہے، کاز وجہ بن سکتی ہے۔ اب غلامی کو اچانک ختم نہیں کیا جا سکتا، اگر اس کو اچانک ختم کیا جائے گا تو یہ کر سکتی ہے، کاز وجہ بن سکتی ہے، سویئر شدید، اکانومک معاشی، اینڈ سوشل اور سماجی، اپہیول ہلچل کا، تو یہ ہلچل سماجی اور معاشی ہلچل کی وجہ بن سکتا ہے۔ غلامی کو اچانک ختم کرنے کے بجائے جس سے شدید معاشی اور سماجی ہلچل پیدا ہو سکتی ہے۔ اسلام انٹروڈیوسڈ متعارف کروایا، معیر اقدامات، دیٹ جس نے پروموٹڈ فروغ دیا، اسلام نے اس کو اچانک ختم نہیں کیا بلکہ اسلام نے ایسے اقدامات متعارف کروائے جس نے فروغ دیا، ایمانسیپیشن آزادی کو فروغ دیا، ہیومن انسانی، ڈگنیٹی انسانی وقار کو فروغ دیا، اینڈ ایکویلٹی اور مساوات یا برابری کو فروغ دیا۔ تو اسلام نے ایسی اصلاحات، ایسے اقدامات انٹروڈیوس کروائے جس نے فروغ دیا، آزادی کو بھی، انسانی وقار کو بھی اور مساوات کو بھی فروغ دیا۔ یہ جی پیراگراف نمبر 10۔ اب اس کے اندر آ جاتی جی ہیڈنگز 4، وہ 4 ہیڈنگز کون سی ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں اے والی، انکریجمنٹ حوصلہ افزائی، آف فرینگ آزاد کرنا، سلیوز غلاموں کو آزاد کرنے کی حوصلہ افزائی یا غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب۔ فرینگ سلیوز غلاموں کو آزاد کرنا، واسطہ ریگارڈڈ سمجھا گیا، غلاموں کو آزاد کرنا سمجھا گیا، ایز اے ہائیلی ایک بہت بڑا، بہت زیادہ، ورچوس نیک ایکٹ عمل، ایک نیک عمل سمجھا گیا،
اینڈ این اور ایک ایکسپائیشن. ایکسپائیشن کا مطلب ہوتا ہے کفارہ فار ویریس بہت سے سنس گناہوں کا، اور بہت سے گناہوں کا کفارہ سمجھا گیا. غلاموں کو آزاد کرنا ایک بہت نیک عمل اور بہت سے گناہوں کا کفارہ سمجھا گیا. دا قرآن ایکسپلینس، قرآن وضاحت کرتا ہے، قرآن فرماتا ہے. اٹ از دا فرینک آزاد کرنا آف اے بانڈس مین. بانڈس مین جکڑے ہوئے انسان کو، غلام کو. ایک غلام کو، ایک قیدی کو آزاد کرنا، اور فیڈنگ یا کھانا کھلانا. غلام کو آزاد کرنا یا پھر کھانا کھلانا. آن اے ڈے، اس دن آف پرائیویشن کہتے ہیں تنگ دستی یا بھوک والے دن. بھوک والے دن کھانا کھلانا، تنگ دستی والے دن کھانا کھلانا، یا پھر ایک قیدی غلام کو آزاد کرنا. این آرفن، ایک یتیم. نیئر آف کن، رشتہ دار، یا پھر ایک یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلانا. اور پور، یا پھر غریب کو. ریچ، جو جکڑا ہوا ہو. ان مائزری، تکلیف کے اندر. یا ایک غریب کو کھانا کھلانا جو کہ تکلیف کے اندر جکڑا ہوا ہو. غلام قیدی کو آزاد کروانا، ایک یتیم جو رشتہ دار ہو اس کو کھانا کھلانا، یا پھر ایک غریب جو مصیبت کے اندر جکڑا ہوا ہو اس کو کھانا کھلانا. اس دن کھانا کھلانا جس دن تنگ دستی ہو، جس دن بھوک ہو. اینڈ بینگ، تو تم ان میں سے ہوگے، تمہارا شمار ان میں سے ہوگا. بسائڈ، اس کے علاوہ. آف دوز، وہ لوگ. ہو بلیو، جو ایمان لائے. اگر تم قیدی کو رہا کرتے ہو، قیدی کو آزاد کرتے ہو، بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو، غریب کو کھانا کھلاتے ہو، یتیم کو کھانا کھلاتے ہو، تو تمہارا شمار ان میں سے ہوگا جو ایمان لے کے آئے. اینڈ ایگزورٹ، اور ایگزورٹ کا مطلب ہوتا ہے وصیت کرنا یا نصیحت کرنا. اور تمہارا شمار ان میں سے ہوگا جو وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں. ون اینڈر، ایک دوسرے کو. ٹو پیشنس، صبر کرنے کی. تو تمہارا شمار ان میں سے ہوگا جو ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں. اینڈ ایگزورٹ، اور نصیحت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں. ون اینڈر، ایک دوسرے کی. ٹو پیٹی، رحم کرنے کی. اینڈ کمپیشن، اور ہمدردی کرنے کی. جو ایک دوسرے کو رحم اور ہمدردی کی تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تمہارا شمار ان میں سے کیا جائے گا. دوز، وہ لوگ. آر دے، وہ ہیں. ہو آر، جو. دا پیپل، وہ لوگ. آف ہیپینس، جو خوش ہوتے ہیں، جو خوش نصیب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خوش نصیب ہیں. غلاموں کو رہا کرنا، بھوکے کو، یتیموں کو کھانا کھلانا، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ خوش نصیب ہیں. اینڈ اور پراسپیرٹی، کامیاب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خوش نصیب ہیں اور کامیاب ہیں. ہو ول بی گیون، ان کو دیا جائے گا. دیئر ریکارڈز، ان کا اعمال نامہ. ان لوگوں کو اعمال نامہ دیا جائے گا. ان دیئر رائٹ ہینڈز، ان کے دائیں ہاتھ میں. آن ججمنٹ ڈے، قیامت کے دن. قیامت کے دن ان کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا ہے تو آپ سیدھا جنت میں جائیں گے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. دا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فریڈ، آزاد کیا. مینی، بہت سے. آف ہز اون سلیوز، اپنے غلاموں کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بہت سے غلاموں کو آزاد کیا. انکریجڈ، اور ترغیب دی. ادرس، دوسرے لوگوں کو. ٹو ڈو سیم، کہ وہ بھی ایسا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت سے غلاموں کو آزاد بھی کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی. یہ ہے جی ہیڈنگ نمبر 1 پیراگراف نمبر 10 کی. اب ہیڈنگ نمبر 2 کیا ہے؟ ایکویلٹی، مساوات. اینڈ ہیومن ٹریٹمنٹ، اور انسانی سلوک. انسانی سلوک اور مساوات، برابری. ہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انسٹرکٹڈ، ہدایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کی. مسلمانوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت کی. ٹو ٹریٹ، کے وہ سلوک کریں. دیئر سلیوز، اپنے غلاموں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ سلوک کریں. لائک بردرز، اپنے بھائیوں کی طرح. کہ جس طرح تم اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو ویسا ہی اپنے غلاموں کے ساتھ سلوک کرو. یور سلیوز، کیونکہ تمہارے غلام. آر، ہیں. یور بردرز، تمہارے بھائی، کیونکہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہی ہیں. فیڈ دیم، ان کو کھانا کھلاؤ. ود واٹ یو ایٹ، جو تم کھاتے ہو. ان کو وہ کھانا کھلاؤ جو تم کھانا کھاتے ہو. اینڈ کلوتھ دیم، اور ان کو پہننے کے لیے وہ کپڑے دو. یو کلوتھ یور سیلف، جو کپڑے تم پہنتے ہو. اور ان کو پہننے کے لیے ایسے کپڑے دو جیسے تم اپنے لیے پہنتے ہو. یہ جی پیراگراف نمبر
बी, हेडिंग नंबर बी। अब पैराग्राफ नंबर 10 की हेडिंग नंबर सी डिस्कस करते हैं गुलामों के बारे में और क्या फरमाया गया। लीगल राइट्स, कानूनी हकूक़ एंड प्रोटेक्शन और उनका तहफ़्फ़ुज़। कानूनी हकूक़ और उनका तहफ़्फ़ुज़। स्लेव्स गुलाम वर थे ग्रांटेड अता किए गए, गुलामों को अता किए गए। लीगल कानूनी प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़ात, गुलामों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात अता किए गए। देयर उनके साथ मिसट्रीटमेंट बदसलूकी, उनके साथ बदसलूकी वाज थी प्रोहिबिटेड मना की गई, गुलामों के साथ बदसलूकी को मना की करार दिया गया। एंड दे हैड द राइट, और उनको हक है, राइट हक है, टू अर्न कि वो हासिल कर सकते हैं, देयर फ्रीडम अपनी आज़ादी, और गुलामों को ये हक हासिल है कि वो अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक मुआहदे के ज़रिए, और गुलामों को ये हक हासिल है कि वो एक मुआहदे के ज़रिए अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। और इस मुआहदे को क्या कहते हैं? मुकताबा, इसको मुकातबत भी कहते हैं। मुकातबत एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक मुआहदा करके गुलाम अपनी आज़ादी हासिल कर सकता है। ये जी हेडिंग नंबर 3 सी। अब हेडिंग आखिरी डिस्कस करते हैं, हेडिंग नंबर डी, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इंटेग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है जी? मुआशरे में शिरकत, सोसाइटी के अंदर अगर आप हिस्सा लेते हैं, शिरकत करते हैं, तो होता है इंटीग्रेशन। एंड लीडरशिप और क़यादत, मुआशरे में शिरकत और क़यादत। वन ऑफ द मोस्ट, एक बहुत बड़ी पावरफुल ताकतवर एग्जाम्पल्स, मिसाल, ताकतवर मिसालों में से सबसे बड़ी मिसाल इज़ है हज़रत बिलाल इब्ने रबा की। सबसे बड़ी मिसाल, सबसे ताकतवर मिसालों में से सबसे बड़ी मिसाल हज़रत बिलाल इब्ने रबा की है। आ फॉर्मर, एक पुराना, स्लेव गुलाम, एक पुराना साबका गुलाम, हु बिकेम, जो बना, द रसूल अल्लाह मुअज़्ज़न, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज़्ज़न, अज़ान देने वाला। हज़रत बिलाल इब्ने रबा एक कैदी थे, एक गुलाम थे, और वो बाद में क्या बने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुअज़्ज़न बनाया। एंड अ प्रोमिनेंट, और एक वाज़े सहाबी थे, और वो एक अहम सहाबी भी बने। ग़ुलाम से मुअज़्ज़न बनना और मुअज़्ज़न से एक बहुत ही अहम सहाबी बनना, ये किसका कमाल है? हज़रत बिलाल का। हज़रत बिलाल है जी। हिज़ लाइफ, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी सिम्बलाइज़, इलामत है। हज़रत बिलाल की ज़िंदगी इलामत है। इस्लाम की कमिटमेंट, अज़म, इस्लाम के अज़म की। हज़रत बिलाल की ज़िंदगी इस्लाम के अज़म की इलामत है। टू रेशल, नस्ली एंड सोशल, और समाजी इक्वालिटी, बराबरी, नस्ली बराबरी और समाजी बराबरी के लिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी नस्ली और समाजी मसावात के लिए इस्लाम के अज़म की एक इलामत है। ठीक है जी। तो ये जी ग़ुलामों के बारे में हकूक़। अब छोटे छोटे से पैराग्राफ रह गए जी, 11, 12 और 13, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 13, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिफॉर्म्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाहात, वर थी नॉट, नहीं, मेयर महज, सिर्फ, पॉलिसियाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाहात महज पॉलिसियाँ ही नहीं थी, दे वो वर थी, पार्ट, हिस्सा थी, ऑफ अ ब्रॉडर, एक वसी, विय नुक्ता नज़र, वो एक वसी नुक्ता नज़र का हिस्सा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाहात महज पॉलिसियाँ ही नहीं थी, बल्कि वो एक वसी नुक्ता नज़र का हिस्सा थी। फॉर अ जस्ट, एक इंसाफ, मुनसिफाना, एंड कंपैशनेट, और हमदर्द सोसाइटी, मुआशरे के लिए, एक मुनसिफाना और हमदर्द मुआशरे के लिए वो एक वसी नुक्ता नज़र थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाहात महज पॉलिसियाँ ही नहीं थी, बल्कि वह एक मुनसिफाना और हमदर्द मुआशरे के वसी नुक्ता नज़र का हिस्सा थी। हिज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एम्फसिस, ज़ोर देना, ऑन तौहीद, वहदानियत पर, तौहीद पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहदानियत या तौहीद पर ज़ोर देना। तौहीद क्या है? बिलीफ, अकीदा है। इन वननेस, एक होना, ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के एक होने पर अकीदा है। वाज इनसेपरेबल, और इस चीज़ को अलहदा नहीं किया जा सका, अलग नहीं किया जा सकता, फ्राम अ बिलीफ, अकीदे से, इन द ह्यूमन, इंसानी ब्रदरहुड, भाईचारे से, और इसको इंसानी भाईचारे के अकीदे से अलहदा नहीं किया जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौहीद, अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान, भाईचारे के अकीदे से अलग नहीं किया जा सकता। बाय रेजिंग, बुलंद करके, द स्टेटस, रुतबा ऑफ वुमेन, ख़वातीन का रुतबा बुलंद करके,
پروٹیکٹنگ حفاظت کر کے، آرفنز یتیموں کی حفاظت کر کے، عورتوں کا رتبہ بلند کر کے، یتیموں کی حفاظت کر کے، اینڈ گرانٹنگ اور عطا کر کے ڈگنیٹی وقار ٹو سلیوز غلاموں کو، اور غلاموں کو وقار عطا کر کے، ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ ڈالی دا فاؤنڈیشن بنیاد آف اے سویلائزیشن ایک تہذیب کی، عورتوں کو رتبہ بلند کر کے، یتیموں کی حفاظت کر کے اور غلاموں کو وقار عطا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہذیب کی بنیاد رکھی، دیٹ جس نے ویلیوڈ عزت بخشی ہیومن رائٹس انسانی حقوق کو، اور اس تہذیب نے انسانی حقوق کو عزت بخشی، اینڈ مورل اور اخلاقی رسپانسبلٹی ذمہ داری اور اخلاقی ذمہ داری کو بھی عزت بخشی، خواتین کا مقام بلند کر کے، یتیموں کی حفاظت کر کے اور غلاموں کو وقار عطا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جو انسانی حقوق اور اخلاقی ذمہ داریوں کو اہمیت دیتی تھی۔ یہ جی آپ کا پیراگراف نمبر 11۔ اب آ جائیں جی سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کی طرف، پیراگراف نمبر 12۔ اس کے اندر کیا بات کی گئی ہے، لیٹس سی۔ ہز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاسٹ سرمن آخری خطبہ، لاسٹ آخری سرمن خطبہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ، ڈیورنگ موقع پر دا فیئر ویل آف پلگریمیج، فیئر ویل آف پلگریمیج کا مطلب ہوتا ہے خطبہ حجۃ الوداع، حج کے موقع پر دیا گیا خطبہ، فیئر ویل الوداعی، پلگریمیج حج کے موقع پر، حج کے موقع پر الوداعی خطبہ مینس کے خطبہ حجۃ الوداع، از اے ٹائم لیس کا مطلب ہوتا ہے لازوال، چارٹر منشور، ایک زوال منشور ہے، آف ایکویلٹی مساوات کا، اینڈ جسٹس اور انصاف کا، خطبہ حجۃ الوداع ایک منشور ہے مساوات کا اور انصاف کا، اور یہ جو منشور ہے یہ لازوال منشور ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ مساوات اور انصاف کا ایک لازوال منشور ہے۔ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروکلیمڈ اعلان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آل مین کائنڈ سب کے سب انسان، تمام بنی نوع انسان، تمام آدم زاد انسان، تمام انسان جو آدم اور حوا کی اولاد ہیں، آل مین کائنڈ از فرام ایڈم اینڈ ایو، ایڈم آدم علیہ السلام، ایو اما حوا، تمام انسان جو آدم اور اما حوا سے پیدا ہوئے، این عرب آپ نے سب سے اعلان فرمایا، این عرب ایک عربی کو، ہیز نو سپریورٹی فضیلت حاصل نہیں ہے، اوور نان عرب اجمی کے اوپر، نان عرب اجمی کو کہتے ہیں، کسی بھی عربی کو کسی اجمی پہ فضیلت حاصل نہیں ہے، نار ڈز نان عرب نہ ہی اجمی کو ہیو سپریورٹی فضیلت حاصل ہے اوور این عرب عربی کے اوپر، نہ عربی کو اجمی پر فضیلت حاصل ہے اور نہ ہی اجمی کو عربی پہ فضیلت حاصل ہے، اے وائٹ ہیز نو سپریورٹی اوور اے بلیک، نہ ہی کسی گورے کو کالے پہ، نار ڈز اے بلیک ہیو سپریورٹی اوور اے وائٹ، نہ ہی کالے کو گورے کے اوپر، نہ کالے کو گورے پہ فضیلت ہے اور نہ گورے کو کالے پہ فضیلت، ایکسیپٹ سوائے بائی پائٹی پرہیزگاری تقوی کے، اینڈ گڈ ایکشن اور اچھے اعمال کے، صرف فضیلت اسی بندے کو حاصل ہوگی جو نیک ہوگا، جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو اچھے کام کرتا ہوگا، اس کے علاوہ کسی بندے کو بھی کسی پہ کوئی فوقیت کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آ جاتے ہیں جی اپنے لاسٹ پیراگراف کی طرف، پیراگراف نمبر 13، اور یہ فرسٹ چیپٹر کا آخری پیراگراف ہے۔ اس کے اندر کیا فرمایا گیا دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفارمڈ اصلاح کی، دا ہول سوسائٹی سارے معاشرے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے یا پورے معاشرے کی اصلاح کی، ان این ایج اس دور میں، ویئر جہاں پہ فیئرنیس انصاف واز لیکنگ کمی آ رہی تھی، جہاں انصاف کی کمی آ رہی تھی وہاں پہ آپ نے پورے معاشرے کی اصلاح کی، ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم براٹ لائے فارورڈ سامنے اوین ایک نقطہ نظر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نقطہ نظر سامنے لے کے آئے، روٹڈ جو مبنی تھا ان جسٹس انصاف کے اوپر،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا نقطہ نظر، ایک ایسا نظریہ سب کے سامنے لے کے آئے جو انصاف پر مبنی تھا، ریفارمز، اصلاح کی، ان فیور، مفاد میں، آف وومن، خواتین کے، آرفن، یتیموں کے، اینڈ سلیوز، اور غلاموں کے، اور یہ عورتوں، یتیموں اور غلاموں کے مفاد میں بہتر تھی یا ان کے حق کے لیے تھی۔ ویئر، جہاں پہ ناٹ اونلی، نہ صرف پروگریسو ترقی ہوئی فار ہز ٹائم، آپ کے زمانے میں، ایسا کرنے سے نہ صرف آپ کے زمانے میں ترقی ہوئی بٹ آلسو، لیکن پھر بھی ریمین رہے، قائم رہے، ریلیونٹ، اہم، ایون ٹوڈے، آج بھی۔ یہ اصلاحات تب کی گئی جب اس زمانے میں ترقی ہوئی، اور یہ آج کے دور میں بھی اہم ہے۔ یہ اس وقت ہی اہم نہیں تھی، بلکہ اگر آپ آج بھی دیکھیں گے تو آج کے دور کے اندر بھی یہ بہت اہم ہے۔ تھرو ہز ٹیچنگز، اپنی تعلیمات کے ذریعے، اینڈ ایکشنز، اور اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے اعمال اور اپنے تعلیمات کے ذریعے، ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امپرووڈ، بہتر کیا، دا لائفز، زندگیوں کو، آف وومن، خواتین کی، آرفنز، یتیموں کی، اینڈ سلیوز، اور غلاموں کی۔ لیڈیز اینڈ جینٹل، میں یہاں پہ کچھ ورڈز آگے پیچھے ہیں تو میں بک سے آپ کو پڑھ کے دکھا رہا ہوں، تو اس حساب سے آپ میننگز لکھتے جائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات اور اعمال کے ذریعے خواتین، یتیموں اور غلاموں کی زندگی کو بہتر کیا۔ ہز میسج، آپ کا پیغام، انکرجڈ، ترغیب دینا تھا، حوصلہ افزائی کرنا تھا، پیپل، لوگوں کی، ٹو لیو، کہ وہ رہیں، ود آنیسٹی، ایمانداری کے ساتھ، کہ وہ ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ تھا کہ وہ ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترغیب دیں، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی حوصلہ افزائی کریں، خیال رکھیں، فار ادر، دوسرے لوگوں کا، اور دوسرے لوگوں کا خیال بھی رکھیں، اینڈ فالو، اور پیروی کریں، دا پاتھ، اس راستے کی، آف رائٹینسنس، جو نیکی کا ہو، اور جو نیک راستہ ہو اس کی پیروی کریں۔ ٹوڈے، آج، ہز ریفارمز، آپ کی اصلاحات، کنٹینیو، جاری ہیں، ٹو گائیڈ، رہنمائی کر رہی ہیں، آپ کی اصلاحات آج بھی رہنمائی کرنا جاری رکھا ہوا ہے، اینڈ انسپائر، اور متاثر کرنا جاری رکھا ہوا ہے، ملینز، لاکھوں لوگوں کی، اراؤنڈ دا ورلڈ، اس دنیا کے لاکھوں لوگوں کا متاثر کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا آپ کی تعلیمات نے، آپ کی اصلاحات نے آج بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ ٹو بلڈ، قائم کرنے کے لیے، جسٹ، ایک منصفانہ اینڈ پیسفل اور پرامن سوسائٹی، معاشرہ، اور ایک پرامن معاشرہ۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحات دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کو ایک منصفانہ اور پرامن معاشرہ تعمیر کرنے کے لیے رہنمائی اور تحریک فراہم کر رہی ہے۔ جی لیڈیز اینڈ جینٹل مین، یہ تھا جی آپ کا لاسٹ پیراگراف، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا جو فرسٹ چیپٹر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحات کا، وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ امید کرتا ہوں کہ تھوڑا سا لینتھی ضرور تھا، لیکن ورڈ ٹو ورڈ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، جس کے اندر ہم چیپٹر نمبر 2 ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ، ہیو اے نائس ڈے ٹو آل آف یو، دعا میں یاد رکھیے گا۔